آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں قرآن مجید کے 12ویں سپارے کی۔ اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں، اس کا رزق وہ جانتا ہے، اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو، ہر چیز روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور وہی خدا ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ زمین اور آسمان پیدا کیے تاکہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے لحاظ سے۔ اور اگر آپ انہیں کہیں کہ یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا ہوا۔ اور اگر ہم ملتوی کر دیں ان سے عذاب کچھ عرصہ تک، تو ازرا مذاق کہیں گے کہ کس چیز نے روک دیا ہے اس عذاب کو، وہ کان کھول کر سن لیں۔ جس دن عذاب آ جائے گا ان پر تو نہیں پھیرا جا سکے گا ان سے، اور گھیر لے گا انہیں وہ عذاب جس کا وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چکھائیں کسی انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ، پھر ہم چھین لیں اس رحمت کو اس سے، تو وہ بڑا مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم چکھاتے ہیں اسے کوئی نعمت اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی، تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ دور ہو گئی سب تکلیفیں مجھ سے، بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا اترانے والا ہے۔ مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ ایسے کمظرف نہیں ہوتے، وہی ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ پس کیا یہ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں کچھ حصہ اس کا جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، اور تنگ ہو جائے اس کے ساتھ آپ کا سینہ اس اندیشہ سے کہ کافر یہ کہیں گے کہ کیوں نہ اتارا گیا اس پر خزانہ، یا کیوں نہ آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ کیا کفار کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ آپ فرمائیے اگر ایسا ہے تو تم بھی لے آؤ اس صورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی، اور بلا لو اپنی مدد کے لیے جس کو بلا سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، اگر تم اس الزام تراشی میں سچے ہو۔ پس اگر وہ نہ قبول کر سکے تمہاری دعوت، تو پھر جان لو کہ یہ قرآن محض علم الہی سے اتارا گیا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ پس کیا اب تم اسلام لے آؤ گے جو طلبگار ہیں دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے، تو ہم پورا بدلہ دیں گے انہیں ان کے اعمال کا اس زندگی میں، اور انہیں اس میں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں مگر آگ اور اکارت گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا، اور در حقیقت مٹ جانے والا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو کیا وہ شخص انکار کر سکتا ہے جس کے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے، اور اس کے پیچھے ایک سچا گواہ بھی آ گیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس سے قبل کتاب موسیٰ بھی آ چکی جو امام اور سراپا رحمت ہے؟ قطعاً نہیں، بلکہ یہ لوگ تو ایمان لائیں گے اس پر، اور جو کفر کریں اس کے ساتھ مختلف گروہوں سے، تو آتش جہنم ہی اس کے وعدہ کی وجہ ہے۔ پس اے سننے والے، نہ پڑ جا شک میں اس کے متعلق، بلا شبہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو بہتان لگاتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا؟ یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اور کہیں گے گواہ یہی وہ گستاخ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ خبردار اللہ کی پھٹکار ہو ظالموں پر جو بدنصیب روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے، اور چاہتے کہ اس راہ راست کو ٹیڑھا بنا دیں، اور وہی آخرت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں تھے زمین میں، اور نہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار تھا۔ دوگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب، نہ وہ آواز حق سن سکتے تھے اور نہ وہ نور حق دیکھ سکتے تھے۔ یہی وہ بدقسمت ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو اور
گم ہو گئیں ان سے وہ باتیں جو وہ تراشا کرتے تھے۔ یقیناً یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور عجز و دنیا سے جھک گئے عجز و نیاز سے جھک گئے اپنے پروردگار کی طرف، یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ کیا یکساں ہے ان دونوں کا حال؟ کیا تم اس مثال میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، انہوں نے کہا اے قوم میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ تعالیٰ کے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا دردناک دن نہ آ جائے۔ تو کہنے لگے ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، اے نوح ہم نہیں دیکھتے تمہیں مگر انسان اپنے جیسا، اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں کہ پیروی کرتے ہو تمہاری بجز ان لوگوں کے جو ہم میں حقیر و ذلیل اور ظاہر بین ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت ہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم بھلا یہ بتاؤ اگر میرے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے اور اس نے عطا فرمائی ہو مجھے خاص رحمت اپنی جناب سے، پھر پوشیدہ کر دی گئی ہو تم پر اس کی حقیقت، تو کیا ہم جبراً مسلط کریں تم پر یہ دعوت درآنی حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم میں طلب نہیں کرتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی مال نہیں، میرا اجر مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ، اور میں تمہیں خوش کرنے کے لیے ان کو نکالنے والا نہیں جو ایمان لے آئے، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ البتہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو حقیقت سے ناواقف ہے، اور اے میری قوم کون مدد کر سکتا ہے میری اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں اگر میں نکال دوں اہل ایمان کو؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں خود بخود جان لیتا ہوں غیب کو، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں کہ ہرگز نہیں دے گا انہیں اللہ تعالیٰ کچھ بھلائی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اگر میں ایسا کروں تو میں بھی ہو جاؤں گا ظالموں سے۔ وہ برا فروختہ ہو کر بولے اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اس جھگڑے کو بہت طول دیا، یا اس مباحثہ کو رہنے دو اور لے آؤ ہمارے پاس جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے رہتے ہو اگر تم سچے ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی لے آئے گا اسے تمہارے پاس اگر چاہے گا، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، اور نہیں فائدہ پہنچائے گی تمہیں میری خیر خواہی اگرچہ میرا ارادہ ہو کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، وہ پروردگار ہے تمہارا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گڑھ لیا ہے اسے اپنے؟ آپ فرمائیے اگر میں نے خود گڑھا اسے تو مجھ پر ہوگا وبال میرے جرم کا، اور میں بری الزامہ ہوں ان گناہوں سے جو تم کرتے ہو۔ اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم سے بجز ان کے جو ایمان لا چکے، اس لیے آپ غمگین نہ ہو اس سے جو وہ کیا کرتے ہیں، اور بنائیے ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور نہ بات کیجیے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بنانے لگے، اور جب بھی گزرتے ان کے پاس سے ان کی قوم کے سردار تو آپ کا مذاق اڑاتے۔ آپ کہتے اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا تو ایک دن ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو، سو تم جان لو گے کہ کس پر آتا ہے عذاب جو رسوا کر دے گا اسے، اور کون ہے اترتا ہے جس پر عذاب ہمیشہ رہنے والا، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور ابل پڑا تنور تو ہم نے نوح کو فرمایا سوار کر لو کشتی میں ہر جنس سے نر و مادہ دو،
اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جن پر ہم پہلے ہو چکا ہے حکم اور سوار کر لو جو ایمان لا چکے ہیں اور نہیں ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ تم مگر تھوڑے لوگ۔ اور نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے، بے شک میرا پروردگار غفور رحیم ہے۔ اور وہ چلنے لگی انہیں لے کر ایسی موجوں میں جو پہاڑ کی مانند ہیں۔ اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور وہ ان سے الگ تھا، بیٹا سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور نہ ملو کافروں کے ساتھ۔ بیٹے نے کہا مجھے کشتی کی ضرورت نہیں، میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ آپ نے کہا بیٹا آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور اسی اثنا میں حائل ہو گئی ان کے درمیان موج، پس وہ ہو گیا وہ ڈوبنے والوں سے۔ اور حکم دیا گیا اے زمین نگل لے اپنے پانی کو اور اے آسمان تھم جا، اور اتر گیا پانی اور حکم الہی نافذ ہو گیا۔ اور ٹھہر گئی کشتی جو دی پہاڑ پر، اور کہا گیا ہلاکت و بربادی ہو ظالم قوم کے لیے۔ اور پکارا نوح نے اپنے رب کو اور عرض کی میرے پروردگار میرا بیٹا بھی تو میری اہل سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں سے نہیں کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہو، پس نہ سوال کیا کرو مجھ سے جس کا تجھے علم نہ ہو، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہو جانا نادانوں سے۔ عرض کرنے لگے میرے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں سوال کروں تجھ سے ایسی کوئی چیز کا جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں ہو جاؤں گا ضیاء کاروں سے۔ اور ارشاد ہوا اے نوح کشتی سے اتریے امن و سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں اور ان قوموں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں، اور آئندہ کچھ قومیں ہوں گی ہم لطف اندوز کریں گے انہیں، پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ یہ قصہ غیب کی خبروں سے ہے جنہیں ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، نہ آپ جانتے تھے اسے اور نہ ہی آپ کی قوم اسے پہلے، پس آپ صبر کریں یقیناً نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور عاد کی طرح ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، آپ نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، نہیں ہو تم مگر افطرا پرداز۔ اے میری قوم نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت، نہیں ہے میری اجرت مگر اس ذات پاک کے ذمہ جس نے مجھے پیدا فرمایا، کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ اے میری قوم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر دل و جان سے رجوع کرو اس کی طرف، وہ اتارے گا آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش اور بڑھا دے گا تمہیں قوت میں تمہاری پہلی قوت سے، اور نہ منہ موڑو اللہ تعالیٰ سے جرم کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا اے ہود نہیں لے آیا تو ہمارے پاس کوئی دلیل، اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے خداؤں کو تمہارے حق کہنے سے، اور نہیں ہے ہم تجھ پر ایمان لانے والے، ہم تو یہی کہیں گے کہ مطلع کر دیا ہے تجھے ہمارے کسی خدا نے دماغی خلل میں۔ ہود نے کہا میں گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں بیزار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اس کے سوا، پس سازش کر لو میرے خلاف سب مل کر، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ بلا شبہ میں نے بھروسہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں سے، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر چلانے والا ہے۔ پھر اگر تم روگردانی کرو تو میں نے تو پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے تمہاری طرف، اور جانشین بنا دے گا میرا رب کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ، اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اور جب آ گیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دے دی ہود کو اور جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ باوجہ اپنی رحمت کے، اور ہم نے نجات دے دی انہیں
سخت عذاب سے، اور یہ قوم عاد کی داستان ہے۔ انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، اور پیروی کرتے رہے ہر متکبر منکر حق کے حکم کی، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لعنت اور قیامت کے دن بھی۔ سنو، عاد نے انکار کیا اپنے رب کا، سنو ہلاکت و بربادی ہو عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، اس نے پیدا فرمایا تمہیں زمین سے اور بسا دیا تمہیں اس میں، پس مغفرت طلب کرو اس سے، پھر دل و جان سے رجوع کرو اس کی طرف، بے شک میرا رب قریب ہے اور التجائے قبول فرمانے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، تم ہی ہم میں ایک شخص تھے جس سے امیدیں وابستہ تھیں، اس سے پہلے کیا تم روکتے ہو ہمیں اس سے کہ ہم عبادت کریں ان بتوں کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، اور بے شک ہم اس امر کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتا ہے ایک بے چین کر دینے والے شک میں مطلع ہو گئے ہیں۔ آپ نے کہا، اے میری قوم، بھلا یہ تو بتاؤ، اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے عطا کی ہو مجھے اپنی جانب سے خاص رحمت، تو کون ہے جو بچائے گا مجھے اللہ کے عذاب سے؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم تو نہیں زیادہ کرنا چاہتے میرے لیے سوا نقصان کے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، بس چھوڑ دو اسے کھاتی پھرے اللہ تعالیٰ کی زمین میں، اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے، ورنہ پکڑ لے گا اللہ تمہیں عذاب بہت جلد۔ پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، لطف اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن تک، یہ اللہ کا وعدہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ پھر جب آ گیا ہمارا حکم تو ہم نے بچا لیا صالح علیہ السلام کو اور انہیں جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اپنی رحمت سے نیز بچا لیا اس دن کی رسوائی سے۔ بے شک اے محبوب، تیرا رب ہی بہت قوت والا، بہت عزت والا ہے۔ اور پکڑ لیا ظالموں کو ایک خوفناک کڑک نے، اور صبح کی انہوں نے اس حال میں کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے گرے پڑے تھے، انہیں یوں نابود کر دیا گیا گویا وہ یہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ سنو، سمود نے انکار کیا اپنے رب کا، سنو بربادی ہو سمود کے لیے۔ اور بلا شبہ آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، انہوں نے کہا، اے خلیل، آپ پر سلام ہو۔ آپ نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ جلدی لے آئے ان کی ضیافت کے لیے ایک بچڑا بھنا ہوا۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے پاس نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف تو اجنبی خیال کیا انہیں، اور دل ہی دل میں ان سے اندیشہ کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہمیں تو بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف، اور آپ کی اہلیہ سارا پاس کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی تو ہم نے خوشخبری دی سارہ کو اسحاق کی علیہ السلام، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ سارہ نے کہا، وائے حیرانی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں، اور یہ میرے میاں ہیں یہ بھی بوڑھے ہیں؟ بلا شبہ یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ فرشتے کہنے لگے، کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم پر؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر، اے ابراہیم کے گھرانے والو، بے شک وہ ہر طرح تعریف کیا ہوا بڑی شان والا ہے۔ پھر جب دور ہو گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف اور مل گیا انہیں مسردہ، تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، رحم دل اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو رہنے دیجئے، بے شک آ گیا تیرے رب کا حکم، اور ان پر آ کر رہے گا عذاب جو پھیرا نہیں جا سکتا۔ اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، وہ دلگیر ہوئے ان کے آنے سے اور بڑے پریشان ہوئے ان کی وجہ سے، اور بولے، آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اور مہمانوں کی خبر سنتے ہی آئے ان کے پاس ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے، اور اس سے پہلے ہی وہ کیا
کرتے تھے برے کام۔ لوط نے کہا اے میری قوم دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں اور وہ پاک اور حلال ہیں تمہارے لیے، تم خدا کا خوف کرو اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے معاملہ میں، کیا تم میں ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں؟ کہنے لگے تم خوب جانتے ہو ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں، اور تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط نے بصد حسرت کہا اے کاش میرے پاس بھی تمہارے مقابلہ کی قوت ہوتی، یا میں پناہ ہی لے سکتا کسی مضبوط سہارے کی۔ فرشتوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ کو کوئی گزند نہ پہنچا سکیں گے، پس اگر آپ لے کر نکل جائیے اپنے اہل و عیال کو، جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے اور پیچھے مڑ کر تم میں سے کوئی نہ دیکھے مگر اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جائیے، بے شک وہی عذاب سے بھی پہنچے گا جو ان دوسرے مجرموں کو پہنچا۔ ان پر عذاب آنے کا مقررہ وقت صبح کا وقت ہے۔ کیا نہیں ہے صبح بالکل قریب، پھر جب آ پہنچا ہمارا حکم تو ہم نے کر دیا اس کی بلندی کو اس کی پستی، اور ہم نے برسائے ان پر پتھر آگ میں پکے ہوئے پے در پے جو نشان زدہ تھے آپ کے رب کی جانب سے، اور نہیں لوط کی بستی مکہ کے ظالموں سے کچھ دور اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر، اور نہ کمی کیا کرو ناپ اور تول میں۔ میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم خوشحال ہو، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر اس دن کا عذاب نہ آ جائے جو ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ اور اے میری قوم پورا کیا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ، اور نہ گھٹا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے، جو بچ رہے اللہ تعالیٰ کے دیے سے وہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان۔ قوم نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں انہیں جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا، یا نہ تصرف کریں اپنے مالوں میں جیسے ہم چاہیں، ازراہ تمسخر بولے بس تم ہی ایک دانہ اور نیک چلن رہ گئے ہو۔ آپ نے کہا اے میری قوم بھلا یہ تو بتاؤ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے عطا بھی کی ہو مجھے اپنی جناب سے عمدہ روزی، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ خود تمہارے خلاف کرنے لگوں اس امر میں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، نیز میں نہیں چاہتا مگر تمہاری اصلاح اور درستی، جہاں تک میرا بس ہے، اور نہیں میرا راہ پانا مگر اللہ تعالیٰ کی امداد اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم ہرگز نہ اکسائے تمہیں میری عداوت اللہ کی نافرمانی پر مبادا پہنچے، تمہیں بھی ایسا عذاب جو پہنچا تھا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں، اور مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر دل و جان سے رجوع کرو اسی کی طرف، بے شک تمہارا رب بڑا مہربان اور پیار کرنے والا ہے۔ اور وہ بولے اے شعیب ہم نہیں سمجھ سکتے بہت سی باتیں جو تو کہتا ہے، اور بلا شبہ ہم دیکھتے ہیں تجھے کہ تو ہم میں بہت کمزور ہے، اور اگر تمہارے کنبہ کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں سنگسار کر دیا ہوتا، اور نہیں ہو تم ہم پر غالب۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم کیا میرا کنبہ زیادہ معزز ہے تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے، اور تم نے ڈال دیا ہے اسے پشت، بے شک میرا رب جو عمل تم کرتے ہو اس کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور اے میری قوم تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر، اور میں اپنے طور پر عمل پیرا ہوں، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کر دے گا اور کون جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب آ پہنچا ہمارا حکم یعنی عذاب تو ہم نے بچا لیا شعیب کو اور انہیں جو ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے، اور
آ لیا ظالموں کو خوفناک کڑک نے تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے، گویا کبھی وہ ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سنو ہلاکت ہو مدین کے لیے جیسے ہلاک ہو چکے تھے سمود، اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور صریح غلبہ کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، اور فرعون کا حکم بالکل غلط تھا، اور اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا روز قیامت، اور لا ڈالے گا انہیں آتش جہنم میں۔ بہت بری داخل ہونے کی جگہ ہے جہاں انہیں داخل کیا جائے گا، اور ان پر بھیجی جاتی رہے گی اس دنیا میں لعنت، اور قیامت کے دن بھی بہت برا عطیہ ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ سے ان میں سے کچھ ہیں اور کچھ کٹ گئی ہیں، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، بلکہ انہوں نے خود زیادتی کی تھی اپنی جانوں پر، پس نہ فائدہ پہنچایا انہیں ان کے جھوٹے خداؤں نے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی۔ جب آ گیا حکم آپ کے رب کا ان دیوتاؤں نے تو فقط ان کی بربادی میں ہی اضافہ کیا، اور یوں ہی گرفت ہوتی ہے آپ کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، اور درآنہا لے کا، اور وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ بے شک ان واقعات میں عبرت کی نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے عذاب آخرت سے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اکٹھے کیے جائیں گے سب لوگ، اور یہ وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا۔ اور ہم نے نہیں مؤخر کیا ہے اسے مگر ایک مقرر مدت تک جو گنی ہوئی ہے، جب وہ دن آئے گا اس کی ہیبت سے کوئی شخص نہیں بول سکے گا بجز اس کی اجازت کے۔ بعض ان میں سے بد نصیب ہوں گے اور بعض خوش نصیب، سو وہ جو بد نصیب ہیں وہ آگ میں ہوں گے، ان کے مقدر میں وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا، وہ دوزخ میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جتنا چاہے آپ کا پروردگار بے شک آپ کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اور وہ جو خوش نصیب ہیں تو وہ نعیم جنت میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، مگر جتنا ہے چاہے آپ کا رب، یہ وہ عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی۔ تو اے سننے والے، نہ ہو جا تو شک میں ان کے متعلق جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، وہ نہیں پوچھتے مگر اپنے ایسے ہی جیسے پوچھتے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے، اور ہم یقیناً پورا دینے والے ہیں انہیں ان کا حصہ جس میں ذرا کمی نہیں ہوگی۔ اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب، پھر اختلاف کیا جانے لگا اس میں، اور اگر ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی آپ کے پروردگار کی جانب سے تو فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ان کے درمیان، اور بے شک وہ ایسے شبہ میں ہیں اس کے متعلق جو بے چین کر دینے والا ہے، اور یقیناً ان سب اختلاف کرنے والوں کو پورا بدلہ دے گا انہیں آپ کا رب ان کے کرتوتوں کا، بے شک اللہ تعالیٰ جو کام وہ کرتے ہیں ان سے خوب آگاہ ہے۔ بس آپ ثابت قدم رہیے جیسے حکم دیا گیا آپ کو، اور وہ بھی ثابت قدم رہیں جو تائب ہو کر آپ کے ہمراہ ہیں، اور سرکشی نہ کرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب جانتا دیکھ رہا ہے۔ اور مت جھکو ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ چھوئے گی تمہیں بھی آگ، اور اس وقت نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار، پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے گی۔ اور قائم کیجئے نماز دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ اور آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا نیکوں کے اجر کو۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں ایسے زیرک لوگ ہوتے جو روکتے زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنے سے، مگر وہ قلیل تھے جنہیں ہم نے نجات دی تھی ان سے، اور پیچھے پڑے رہے ظالم
اس عیش و طرب کے جس میں تھے وہ مجرم تھے، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ برباد کر دے بستیوں کو ظلم سے، حالانکہ ان میں بسنے والے نیکوکار ہوں، اور اگر چاہتا آپ کا رب تو بنا دیتا سب لوگوں کو ایک ہی امت، لیکن حکمت کا یہ تقاضا نہیں کہ اس لیے وہ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے، مگر وہ جن پر اللہ آپ کے رب نے رحم فرمایا وہ اس فتنہ سے محفوظ رہیں گے، اور اسی رحمت کے لیے انہیں پیدا فرمایا، اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی طرف آپ کی رب کی یہ بات کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں انسان دونوں سے، اور یہ سب جو ہم بیان کرتے ہیں آپ سے پیغمبروں کی سرگزشتیں یہ اس لیے ہیں کہ پختہ کر دیں ان سے آپ کے قلب مبارک کو، اور آیا ہے آپ کے پاس اس صورت میں حق، اور یہ نصیحت اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے، اور آپ فرما دیجئے انہیں جو ایمان نہیں لائیں کہ تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر، اور ہم اپنے طور پر عمل پیرا ہیں، اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام، تو آپ بھی اسی کی عبادت کیجیے اور اسی پر بھروسہ رکھیے، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ سورہ یوسف مکی ہے، اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اتارا اسے یعنی قرآن عربی کو تاکہ تم اسے خوب سمجھ سکو۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بہترین قصہ اس قرآن کے ذریعہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اگرچہ آپ اس سے پہلے غافلوں میں سے تھے۔ یاد کرو جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہ اے میرے محترم باپ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ